بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہذا کتاب، اور یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ مبارک، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارک بڑی بابرکت، مبارک بڑی بابرکت، فاتبعوہ پس اسی کی اتباع کرو، تحریمات غیر اللہ کو حلال اور نیازات غیر اللہ کو حرام کرنے میں۔ ویسے مکمل ہے، یہ سیاق کی معنی ہے فاتبعوہ پس اس کی اتباع کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون۔ قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے۔ ھذا کتاب، اسی طرح ھذا کتاب، کتاب ھذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، پہلی فضیلت کتاب، التنوین للتعظیم، یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، انزال کی نسبت اسناد نا کی طرف، اور انزل تو بھی نہیں، انزلنا اس میں بھی فضیلت ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے، یہ عظیم الشان حکم نامہ ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن مبارک کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اونچے بولو، کیا ہے؟ مبارکن، مبارک کس کو کہتی ہیں؟ برکت، برکت سے ہے، اور برکت میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک برکہ ہے بارکل بعیر سے، بارکل بعیر کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا زمین پہ جم کر بیٹھ جانا، اور جب اونٹ جم کر بیٹھتا ہے تو اس کا سینہ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے۔ اگر اس کا یہ جگہ جو ہوتی ہے نا وہ زمین کے اندر نہ گڑے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے اونٹ وہ جانور ہے جو کچی جگہ چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کچی جگہ ہو، جب بیٹھتا ہے تو یہ جگہ اس کی لگتی ہے، اور یہ پوری لگے تب بیٹھتا ہے برابر۔ اور دوسرا اس کے یہ گھٹنے بھی زمین میں گڑ جاتی ہیں، گھٹنے، اور یہ اس کو کوڑی کہتی ہیں۔ کیا بولتی ہیں اس کو؟ یہ جو سینہ اس کا زمین کے اندر گڑ جاتا ہے، اور ہاں، اور پچھلے گھٹنے بھی اگلے بھی، تو اس کو کہتی ہیں بارکل بعیر۔ تو اس سے برکت ہے، اور برکت کا معنی اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے برکت میں جماؤ اور دھنسنا، یعنی پکا کرنا، مضبوطی، اور دوسری چیز ہے نما اور بڑھنا، اور تیسری چیز ہے دوام۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں۔ تو فرمایا قرآن مبارک کتاب ہے، مبارک اس کی برکت کیا ہے؟ ساری دنیا کی کتابوں سے مسئلے سمجھنے والے کچے ہوتے ہیں، اور قرآن سے مسئلہ سمجھنے والے پکے ہوتے ہیں۔ قرآن کی برکت یہ ہے کہ جو قرآن سے مسئلہ سمجھ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بشرطے کہ سوفڑ نہ ہو۔ ہاں، بشرطے کہ سوفڑ نہ ہو۔ یہ قرآن مبارک کتاب ہے، پکا کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو پڑھو آدمی پکا نہیں ہوتا، پکا کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جما دینے والی کتاب بولو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ ہے مبارک برکت والی کتاب، جو قرآن کو سینے سے لگا دیتا ہے، قرآن اس کو پکا کر دیتا ہے، مسئلے میں مضبوط کر دیتا ہے، اور ایسا پکا کرتا ہے کہ جمیں اٹھ کھوب ویندے زمین، اسی طرح بندہ کھوب ویندے ہدایت وچ، سمجھ گئے؟ ہدایت میں پیڑا ہو جاتا ہے،
مضبوط ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے۔ دوسرا، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء کو معجزات ملے اور مجھے اللہ نے قرآن والا معجزہ دیا ہے، اور اس لیے اس قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن بہت لوگ ہدایت یافتہ آئیں گے، اور جو قرآن کی وجہ سے ہدایت پائیں گے۔ تو میرا معجزہ قیامت تک رہے گا قرآن والا، اور لوگ قرآن پر ایمان لاتے رہیں گے اور کثرت ہوتی رہے گی، سمجھے؟ تو قرآن میں برکت نما بڑھنا ہے۔ جو آدمی قرآن کے ساتھ چلتا ہے اور قرآن بیان کرتا ہے تو قرآن کی وجہ سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ماننے والے بھی بن جاتی ہیں، سننے والے بھی بن جاتی ہیں، بشرطے کہ قرآن کے ساتھ پکا رہ جا۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں پہلا دورہ جب پڑھایا تو 4 طالب علم تھے، 2 درمیان سے بھاگ گئے، پیچھے 2 رہ گئے، ان 2 کو پورا دورہ قرآن پڑھایا۔ ایسے رونقیں نہیں لگتی ہوتی۔ تو قرآن بابرکت کتاب ہے، سمجھے؟ ایک وہ دور تھا 4 میں 2 رہ گئے، اور پھر یہ دور آیا، اب شیخ چلے گئے اور پیچھے ہر جگہ پہ شیوخ کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا۔ کہاں 2 طالب علم اور کہاں یہ نظام؟ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ جو قرآن پڑھانے بیٹھ جائے تو برکتیں شروع ہو جاتی ہے۔ امام راضی نے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی غربت تھی کہ کھانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے جو ہی قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی، ابھی پہلی جلد نہیں مکمل ہوئی تھی کہ خزانوں کے منہ کھل گئے۔ وہ خزانوں کے منہ کیسے کھلے؟ بادشاہ خوارزم شاہ نے بلا لیا، اور اس نے، حالانکہ امام راضی کا یہ ذہن بھی نہیں تھا، وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھے، تو خوارزم بادشاہ نے امام راضی کو بلا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل برکتیں حصی بھی اور مانوی بھی یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے جو اس کو بدعات پہ پڑھنا شروع کیا جی برکت کے لیے، وہ برکت نہیں آتی، ان پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی وہ برکات نہیں کہ ختم شروع کر دو، کوئی دکان نہیں بنی جی ملا جی ختم پڑھ دو، دادی مر گئی ملا جی بخشوا دو، ختم پڑھ دو فلاں پر۔ یہ جو بدعات مربج ہیں، یہ بدعات ہیں، بدعات پہ قرآن پڑھنا یہ قرآن کی توہین ہے، اس کا وہ برکت نہیں۔ تو قرآن پاک کی برکت وہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت میں برکت ہے۔ جو قرآن کی دعوت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی، دینی، حصی اور مانوی برکتیں عطا کر دے گا۔ مبارکن، سمجھ رہے ہو؟ فتبعوہ، بس اسی کی اتباع کرو۔ تو تیسرا دائمی بات دوام ہے۔ قرآن سے جو مسئلہ سمجھتا ہے اس کو رب تعالی قلب کا ایمان نصیب ہوتا ہے، مضبوط ایمان ملتا ہے۔ اور جو قرآن کے بغیر کتابڑی رسالے بزرگوں سے سنا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ شیطان کا گدھا ہوتا ہے۔ جب بھی چاہتا ہے شیطان اس کے کان سے پکڑتا ہے، اوپر چڑھ کے سواری کرتا ہے، اور کبھی اس کو کہیں لے جاتا ہے کبھی کہیں۔ لیکن قرآن والی ہدایت سدا بہار ہے، مبارک، سمجھ گئے کچھ معنی مبارک کا ہے؟ مبارک، جو قرآن سے مسئلہ سمجھے گا قرآن اسے پکا کر دے گا، یہ بھی قرآن کی برکت ہے۔ اور جو آدمی قرآن کی دعوت دے گا اللہ اسے قرآنی برکتیں عطا کر دے گا، حصی اور مانوی برکات اس کو ملیں گی۔ اور تیسرا
جو قرآن کی برکت، جو قرآن کی دعوت دے گا اور قرآن پہ ایمان رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آگے اسی لا یضل ولا یشقا، لا یضل ولا یشقا، جو قرآن کے پیچھے چلا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، مشقت میں نہیں پڑتا. تو یہ سب کیا ہے؟ مبارک. ایک اوپر لکھا ہے آپ کے پاس بہت باریک عبارت ہے، فی الی اتباع القرآن و وصفہ بالبرکہ لمن اتبعہ. کس کو برکت ملے گی؟ ختم پڑھنے والے کو، شبینے پڑھنے والے کو، تراویوں پہ پیسے لینے والے بے ایمان ڈاکو کو. کس کو ملے گی؟ اتبعہ، جو قرآن کی تابع داری کرے گا، قرآن کا مسئلہ مانے گا. ابن کثیر ہے سمجھے فتبعوہ، پس تم بھی اتباع کرو اس قرآن کی. قرآن کے حلالوں کو حلال سمجھو، حراموں کو حرام سمجھو، قرآن کے مسائل پہ ایمان رکھو اور بچو. واتقوا، واتقوا میں اشارہ کیا ہے کہ تقوی بند ہے اتباع قرآن میں. قرآن کے مسئلے کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوتا. یہ جتنے تم تقوی دیکھتے ہو مصنوعی ہیں، جب تک ان کا اپنا عقیدہ قرآن پہ فٹ نہیں ہوتا تو بغیر قرآن کے تقوی نصیب. ہاں تقوی ملے گا قرآن کے ذریعے. ہاں اس سوپر کو بھی کہے کہ تیری خانقاہ میں ابلیس کے ڈیرے. ہاں جس خانقاہ میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا اس میں وہ شیطان کا باڑا ہے، وہ خانقاہ نہیں ہے. ہاں بدعات کا باڑا ہے. ہاں مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ مرشد حقانی تھے، ان کے جٹ مرید ہوئے، بالکل جٹ مرید ہوئے، ان پڑھ مرید ہوئے، اور ان کو بھی انہوں نے قرآن کے خلاصے یاد کرا دیے، ایتیں یاد کرا دی. ایک ایک ان کے بالکل جٹ تھے، ککھ نہیں پڑے ہوئے، نہ صرف نہ ناو، کوئی چیز تمہارے ملا والے علوم کے وہ جٹ قریب بھی نہیں گئے تھے. حتیٰ کہ ایک جٹ نے پوچھے حضرت جی یہ الحمدللہ ہے والی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الحمدللہ ہے والی ضمیر. حضرت نے فرمایا اللہ راضی تھی بھی ساریاں ضمیریں اللہ علیہ پاسے جاتی ہیں، سب ضمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہے جا. تو ایسے جٹ لوگ تھے، لیکن کتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہوئے سبحان اللہ. آج تک جب تک یہ نئے خطیب جو ہیں، نئے ماحول کے خطیب جن کو ہم کیا بولتے ہیں، ہاں نئے ماحول کے نئے نئے دانے، نئے نئے رنگ برنگے خطیب آئے، ایکٹنگ والے خطبہ. ہاں یہ سارے ایکٹر جب آگے اور مذہبی فنکار، تو یہ مذہبی فنکار خطیب آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو کچا کیا. ورنہ جنہوں نے سید عنایت اللہ شاہ کو سنا، جنہوں نے شیخ القرآن پنج پیر کو سنا، جنہوں نے حضرت شیخ القرآن پنڈی کو سنا، وہ لوگ آج بھی بڑے مضبوط ہیں، آج بھی بڑے پکے ہیں. لیکن آگے جو یہ فارمی خطیب آئے، فارمی مرغیاں، اور انہوں نے بالکل اہل بدعت کا راستہ اختیار کیا. طرز خطابت بھی وہی، آپ پرانے اکابر کی تقریریں سنیں، وہ ملتی ہے سیدھا سیدھا سادہ سادہ مسئلہ بیان کرتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. تو یہ جب سے ڈسکو، ایکٹر اور فنکاری نظام شروع ہوا، لوگوں کے عقیدے کچے ہو گئے. بہذا کتاب انزلناہ مبارک، آپ کو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ایکٹر نہ بنو، فنکار نہ بنو، مذہبی گلوکار، حلال ڈانس، خطیب والی ڈانس حلال ڈانس ہے. اسلامی جمہوریت، حلال بے غیرتی، حلال ڈانس، اور یہ سارے مذہبی فنکاری. دیکھو مبارک، تیسرا قرآن کی برکت یہ
جو قرآن سے مسئلہ سیکھے گا تو اس کا ایمان رب تلل قلوب کے درجے کا ہوگا، جس پہ اعلان ہوتا ہے اولئک ہم الراشدون، یہ وہی رشد ملتا ہے، مبارکن فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، واتقوا، کیا کرو؟ واتقوا، تقوی اختیار کرو، تقوی ملے گا اتباع القرآن سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔